یہ وعدہ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ. لا تسفکون دماءکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے میثاق اور عہد و وعدہ لیا تم سے، کس بات کا؟ لا تسفکون، نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم، اپنے ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کے قتل کو ایک اپنے لیے حلال نہیں سمجھو گے بلکہ حرام سمجھو گے. ہاں لیکن انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، وہ ایک طرف اوس کے ساتھ تھے اور دوسرے طرف بنو نذیر والے جو ہیں وہ خزرج کے قبیلے کے ساتھ تھے، ہر چیز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ دو بڑے قبیلے تھے، ان کا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. اس قتل سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، لیکن یہ بہت ظلم کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. جب قتل کرتے تھے اللہ نے ان سے یہی وعدہ لیا وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں نکالو گی، انفسکم من دیارکم، اپنے لوگوں میں سے ان کے گھروں سے، یعنی تینا بندگا تھے، تینا اوفتا جندنا غراتیا کشمنا اجازت، اپنے لوگوں کو ان کی اپنے گھروں سے نکالنا یہ بھی تم پر حرام ہے. تو جب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، فساد کرتے تھے تو قتل بھی ہو جاتے تھے، اور اسی طرح وہ ایک دوسرے کو قیدی بھی بنا لیتے تھے. اس قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قبیلے والے لوگ اپنے قید میں رکھتے تھے اور ان کو اپنی باغوں میں، اپنی زمینوں میں لے جا کر ان قیدیوں کو ان سے کام کرواتے تھے. ان تفسیروں میں ہے کہ ان کو روٹی تک بھی نہیں دیتے، کام ان سے لیتے تھے. ہاں، اور ان میں جو غریب آدمی ہوتا تھا، کمزور آدمی ہوتا تھا، جس کے پاس طاقت نہیں، وسیلہ نہیں، تو جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو مالدار ہوتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے، یہ ان غریبوں کے گھروں میں جا کر ان کو ان کی گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کے گھروں میں بیٹھ کر قبضہ. یہ سارے بیماریاں ہیں، اور خدا ہمیں معاف کرے، یہ سارے بیماریاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ ہوتی. ہم میں بھی ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، پیر پرستی کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اس الہ واحد کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مانگتے ہیں، اس کے بندوں کے در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں. یہ بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے. والدین کی نافرمانی وہ کرتے تھے، اسی طرح ہمارا معاشرہ اور ماحول بھی والدین کی نافرمانیوں سے بڑا پڑا ہوا ہے. یہی والدین بچپن سے لے کر جوانی تک ایک نوجوان کو بڑا کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، درد و غم، ہر معاملے میں اس کے والدین شریک ہوتے ہیں. جب یہی نوجوان جوان ہو جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو یہ سارے والدین کے جو احسان ہیں زندگی بھر کے، اولاد وہ سارے بھول جاتے ہیں. اور والدین آسرے لیے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آسرے ہیں، آسرے لیے اپنی زندگی کے باقیہ دن گزارتے ہیں. اسی طرح یتیم اور مسکینوں کا حق اور مال کھانا بھی ہمارے معاشرے میں اس کی بھی کوئی کمی نہیں. کسی کی کفالت میں اگر کسی کے یتیم بچے ہیں، اس کے اپنے بھائی کے بچے ہیں، اس کے اپنے درد کے بچے ہیں، جو اس کے اپنے خاندان کے ہیں، ان کا والد فوت ہو چکا ہے، ان کا چچا ان کے لیے عذاب الہی، ان کے زمینوں پر بھی قبضہ، ان کے مال پر بھی قبضہ، نہ ان کی تعلیم اور تربیت، نہ ان کو اخلاق و ادب سکھانا. بس بچے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ان کا خیال نہیں رکھتے. یتیموں کا مال کھانا بھی اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی امتی ہو.
مسکینوں کو کوئی نہیں سنبھالتا. بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال دیا ہے, اس قدر مال دیا ہے کہ اس کے اربوں روپے, کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. سالوں سال اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ بینک والے سے جا کر پوچھے کہ میرے کتنے پیسے پڑے. اور معاشرے میں مسکینوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چوری کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں چوری کیوں ہوتا ہے؟ چوری اس لیے ہوتا ہے کہ غریب کا حق اس کو نہیں ملتا. ہاں وہ مجبور ہو جاتا ہے چوری کرنے پہ, مجبور ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہر جگہ میں, ہر گلی میں, ہر مارکیٹ میں, ہر دکان میں, یعنی چھوٹی سی معمولی بے قیمت چیز کے لیے اربوں کے قیمتی انسان کو 30 روپے کی گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیوں؟ جب آپ انسانوں کو حقوق ان کے دہلیز پر دیں گے, ان کے در پر دیں گے. آپ نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی ہے. آج آپ چائنا میں جا کے دیکھو یا آپ انگریزوں کے ملک میں جا کر دیکھو, وہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی سرکاری خزانے سے اس کی پرورش کے تنخواہ شروع ہو جاتی ہے. اس کی تعلیم اور تربیت حکومت اپنے ذمہ پر لے لیتی ہے. جب حکومت اس کو کھانا بھی فراہم کرے, اس کو کوٹھی بھی فراہم کرے, اس کو تعلیم بھی فراہم کرے, اس کو کاروبار اور ملازمت بھی فراہم کرے, تو کوئی پاگل ہے چوری کرے گا؟ چوری تبھی ہوتا ہے جب انسانوں کو اس کے حقوق ان کے ہاتھ نہیں پہنچتے. اسی طرح اس کا مثال ایسا ہے, ایک باپ کے 8 بیٹے ہیں, وہ 6 بیٹوں کو پیسے دیتا ہے, ان کو خرچہ دیتا ہے, ان کو کپڑے دے دیتا ہے, ان کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہے, 2 بیٹوں کے لیے نہیں کرتا. آپ خود بتاؤ وہ 2 بیٹے چوری نہیں کریں گے؟ جب انسانوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر نہیں ملیں گے تو ضرور انسان جو ہے چوری کرے.